بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ تارکین درود کے لیے وعید ہے۔ درود شریف سے فضائل و برکات کے حصول والی بات محض اختیاری ہی نہیں کہ پڑھے تو یہ فوائد و ثمرات ملیں گے، نہ پڑھے تو ہماری مرضی، بلکہ یہ معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہے۔ یہ صرف حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے، اور یہ حق ادا نہ کرنے والوں کو سخت وعید بھی سنائی گئی ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیث میں مروی ہے۔ نمبر 1، رحمت الہی سے دوری۔ ایک حدیث جو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کئی کتب حدیث میں مروی ہے، جس کی بعض روایت میں ممبر اور اس کی 3 سیڑھیوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ آمین کہنے اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استفسار پر وجہ بتانے کا ذکر بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا، اور بعض روایت میں ممبر، سیڑھیوں، جبرائیل علیہ السلام اور آمین کے ذکر کے بغیر ہی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی موجودگی میں ماہ رمضان آیا اور اس حال میں نکل بھی گیا کہ اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور انہوں نے حسن سلوک کے عوض اسے جنت میں داخل نہ کیا، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ نمبر 2، سب سے بڑا بخیل کون؟ سنن ترمذی، نسائی، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، مسند احمد، معجم طبرانی کبیر اور عمل الیوم واللیلہ ابن السنی میں حضرت علی اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر جمیل آیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل پر درود شریف نہ پڑھنے والے کو وعید سنائی گئی ہے اور اسے بخیل شمار کیا گیا ہے، جبکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لوگوں میں سے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر جمیل آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر درود نہ پڑھنے والے شخص کو سب سے بڑا بخیل قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، قبولیت دعا میں رکاوٹ۔ اسی موضوع کے بعض آثار بھی ہے، جیسا کہ شعب الایمان بحیقی، معجم طبرانی اوسط اور مسند الفردوس دیلمی میں حضرت علی و انس رضی اللہ عنہما سے موصولاً اور موقوفاً مروی ہے، جسے بعض کبار محدثین کرام نے موصولاً بھی صحیح قرار دیا ہے کیونکہ اس کے کئی شواہد بھی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے: کل داع محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ نمبر 4، راہ جنت گم ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: من نسی الصلاۃ علی خطیئ طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ گم کر بیٹھا۔ نمبر 5، روز قیامت حسرت و ندامت کا سامنا۔ صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: کوئی قوم جب کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہوگی، اگرچہ دوسری نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت ہی میں کیوں نہ چلے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے معروف عام درود ابراہیمی کے علاوہ بھی کئی صیغے ہیں،
درود شریف پڑھنے کے عام حکم اور وقت کے علاوہ بعض مقامات پر درود شریف پڑھنے کا خاص حکم بھی ہے۔ درود شریف کے مسنون الفاظ میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کرنے، بعض خانہ ساز درود پڑھنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور کسی غیر نبی پر درود شریف پڑھنے کا حکم اور ان امور کی تفصیل مطلوب ہو تو اس سلسلہ میں ہماری کتاب درود شریف برکات و فضائل اور احکام و مسائل دیکھی جا سکتی ہے، جو 192 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے نور اسلام اکیڈمی لاہور نے شائع کیا ہے۔